بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، امریکہ نے بھی کپتان کی گرفتاری پر پی ڈی ایم کے کان لال کر دیے۔ بڑا بیان سامنے آ گیا، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی بڑا یو ٹرن لے لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، پاکستان کے علاوہ اب پوری دنیا کے اندر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو عمران خان کے حوالے سے جب امریکہ کی جانب سے بیان آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب امریکہ کی جانب سے سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف بڑا بیان دے دیا ہے۔ جان بولٹن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری پاکستان میں عدم استحکام اور بحران کی جانب ایک اور غیر ضروری قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو مسلسل ہنگامہ آرائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بجائے دیگر دہشت گرد گروپ اس بدامنی سے فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کی خود مختاری حکومت اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوستو، یہاں واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے انٹرویوز، بیانات اور عوامی جلسوں میں آپریشن رجیم چینج میں امریکی سازش کے عمل دخل کا ذکر لازمی کرتے تھے، جس کی امریکی حکام تردید کر چکے ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر اور وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بیرون ملک بغاوت کی کوششوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی۔ جان بولٹن نے امریکی نشریاتی ادارے CNN سے انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک بہترین منصوبہ بندی والی بغاوت کو انجام دے سکیں۔ بعد ازاں بولٹن کا کہنا تھا کہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے امریکہ میں نہیں مگر دیگر ممالک میں بغاوت کروانے میں مدد کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کام میں بہت محنت لگتی ہے اور ٹرمپ نے یہ کام نہیں کیا۔ CNN نے بولٹن سے پوچھا وہ کن کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں تو بولٹن نے صرف وینزویلا کا ذکر کیا، تاہم دیگر ملکوں اور تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، تاہم یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ میں نے دیکھا کہ اپوزیشن کو ایک غیر قانونی طور پر منتخب صدر کو ہٹانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ ناکام رہے۔ تو دوستو، دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کے آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے موقف کو اس حوالے سے کافی زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ جان بولٹن کی جانب سے یہ بیان دیا گیا جو امریکہ کی سابقہ حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ دوستو، دوسری جانب ایک اور خبر سامنے آ رہی کہ عمران خان نے اپنی پارٹی پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے بتایا کہ پیر کے روز ان کی چیئرمین تحریک انصاف سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے پونے 2 گھنٹے پر محیط یہ طویل ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نے پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کے ممکنہ فیصلے کے پیش نظر پارٹی قیادت کو پیغام دیا کہ پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کی صورت میں فیصلوں کا اختیار کور کمیٹی کے پاس ہوگا، تاہم ہر فیصلے کی حتمی منظوری عمران خان ہی دیں گے۔ نعیم حیدر پنجوتھا کے مطابق عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ کور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے اس سے متعلق ایک وکیل کے ذریعے مجھ تک تفصیلات پہنچائی جائیں، پھر عمران خان کی جانب سے کور کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کے نتیجے میں ہی فیصلہ قابل عمل ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ آج اس موضوع پر کوئی اجلاس ہوا اور نہ ہی کوئی موضوع زیر غور آیا ہے۔ ایسے معاملات کے لیے باقاعدہ سماعت کی جاتی ہے۔ کل 8 تاریخ کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ دوستو، یاد ہے کہ اس سے قبل ایک خبر آئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کارروائی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کچھ دیر میں باضابطہ اعلان کرے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا گیا کہ اب ایسا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ان خبروں میں صداقت نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب حکومت کا صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہماری حکومت کے 2 دن رہ گئے ہیں، پھر نگران حکومت آئے گی۔ اکتوبر میں بیجنگ میں ML1 منصوبے پر دستخط ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ آنے والے دنوں میں کون پاکستان کا نگران وزیر اعظم ہوگا۔ دوستو، یہ خبر بھی سامنے آ رہی کہ نواز شریف نے نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کر دیا ہے اور نگران وزیر اعظم کی تقرری کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نواز شریف کی نگران وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور نواز شریف نے نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کر دیا اور قائد مسلم لیگ نون وزیر اعظم شہباز شریف کو 3 نام بھجوا دیے گئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी का फैसला जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्क भर में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल देगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने 2023 की मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने के हुकूमती फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा, हुकूमती फैसला इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का सबब बनेगा। बर वक्त इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। इलामिया में कहा गया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल और वफाकी हुकूमत के फैसलों में निगरान वज़ीर आला की शमूलियत गैर आईनी है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात में ताख़ीर करने के ऐसे हरबे जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। आबादी में इजाफे की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं। इलामिया में मज़ीद कहा गया कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख कर शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करें। शफाफ इंतखाबात से ही जमहूरियत, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी होगी। सुप्रीम कोर्ट बार आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मुल्क में बर वक्त इंतखाबात हो सकें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जज हुमायूं दिलावर की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला देकर हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने सन 2015 और 16 में तोशा खाना से 10 करोड़ 70 लाख मालियत से जायद के तहफ़ लिए, लेकिन फॉर्म बी में उन तहफ़ को जाहिर नहीं किया। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में अब जो मयार तय किया है, इसके मुताबिक जिस साल तोहफे लिए उसी साल फॉर्म बी में दिखाना जरूरी है। क्या इस बुनियाद पर नवाज शरीफ की नाअहली हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, हुकूमत ने जो बुग़्ज़ इमरान में एक बड़ा फैसला करवा लिया, उसके बाद ये खुद उन्हीं के गले का फंदा बनने वाले हैं। और जैसे जैसे हुकूमत ने ये कानून साजियाँ की हैं और जल्दबाजी में जो इक़दाम उठाए हैं, तो ये बिल आने वाले दिनों में उन्हीं के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और खबर सामने आ रही है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजुथा ने बताया कि पीर के रोज उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटक जेल में मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान ने पौने 2 घंटे पर मुहित ये तवील मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने पार्टी की सरबराही से हटाने के मुमकिन फैसले के पेश नज़र पार्टी क़यादत को पैगाम दिया कि पार्टी सदारत से हटाए जाने की सूरत में फैसलों का इख्तियार कोर कमेटी के पास होगा। ताहम हर फैसले की हतमी मंजूरी इमरान खान ही देंगे। नईम हैदर पंजुथा के मुताबिक इमरान खान ने हदायत की है कि कोर कमेटी जो भी फैसला करे उससे मुतल्लिक एक वकील के जरिए मुझ तक तफसीलात पहुँचाई जाएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।